باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ملک عراق میں بابل شہر تھا۔ اب نہیں، وہ شہر ختم ہو گیا اور یہ بہت بڑا شہر تھا۔ نمرود کا پایا تخت یہی شہر تھا، یہی نمرود رہتا تھا، اور اسی شہر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی شہر میں اللہ پاک نے یہودیوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے آسمان سے انسانی شکل میں بھیجے، جن کا نام ہاروت ماروت تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا بابل، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ تو اس شہر سے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی سیدہ سائرہ نے اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے، ان تینوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ اللہ کے حکم سے شہر کو چھوڑا، بابل شہر کو۔ تو یہ ملک شام میں آئے۔ ملک شام میں جب آئے تو بیت المقدس کے قریب اس دور کے اندر ایک کنعان بستی تھی، کنعان۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سائرہ ان کی بیوی اللہ کے حکم سے کنعان بستی میں تشریف لے گئے۔ اب اس کنعان بستی کا نام ہے الخلیل، اب بھی ہے یہ الخلیل، اب بہت بڑا شہر بن گیا یہ۔ اس دور میں چھوٹی سی بستی تھی جی، تو بڑھتے بڑھتے اب اس شہر کا نام کیا ہے؟ الخلیل۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں رہے تھے، اس نام پہ اس شہر کا نام الخلیل رکھ دیا، اور بہت بڑا شہر ہے یہ۔ تو یہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے آئے بابل شہر سے، اور ساتھ ان کی بیوی تھی سیدہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بیت المقدس کے قریب 5 بستیاں اور تھیں، جن میں سب سے بڑی بستی کا نام صدوم تھا۔ صدوم، 5 بستیاں، اور سب سے بڑی بستی کا نام کیا تھا؟ صدوم۔ اور یہ صدوم کے جو لوگ تھے یہ بڑے خوشحال، کھاتے پیتے، بڑی ان کی فصلیں، زرخیز زمینیں، باغات بڑے تھے ان کے۔ تو دوسری بستیوں کے وہ لوگ وہ بھی یہیں آتے تھے کاروباری سلسلے میں، لوگ کمزور تھے۔ یہ بہت کھاتے پیتے لوگ تھے۔ صدوم بستی بڑی بستی تھی۔ تو ان بستیوں میں 5 بستیوں، اس دور کے اندر 4 لاکھ افراد تھے، رہتے تھے۔ 4 لاکھ افراد اس دور میں ان 5 بستیوں میں رہتے تھے۔ تو یہ جو صدوم کے لوگ تھے، بستیوں کے لوگ تھے، یہ کافر مشرک تھے، اور یہ لٹیرے تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو بے ایمان۔ ان کے سب سے بڑی ایک بیماری تھی، یہ بے ایمان لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی برائی کا ذکر ان آیتوں میں کیا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ برائی کرتی تھی، اور یہ خوش تھے بڑے یہ کام کر کے۔ اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ پھر ابھی اللہ کا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ اذ قال لقومی، جب کہ لوط نے کہا واسطے اپنی قوم کے، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، اور بے حیائی والا کام کرتے ہو، پیڑا پٹھا کام کرتے ہو تم۔ ما سبقکم، نہیں کیا تم سے پہلے بہا اس کام کو من احد من العالمین جہان والوں میں سے کسی نے بھی.
یہ جو کام کر رہے ہو برا، دیکھو 4 لاکھ افراد یہ کام کر رہے ہیں اور اکیلا نبی اللہ کا اعلان ان کو برائی سے منع کر رہا ہے۔ آج مولوی ہمارے مر گئے، نہیں برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، تنخواہیں سب کچھ لے رہے ہیں، لیکن برائی کو رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے۔ برائی کے خلاف بولو، حق ہے یہ عالم کا مولوی کا، چھوڑ دو چھڈو جی بس ٹھیک ہے۔ گاؤں میں تو مولوی صاحب سے، گاؤں کے چودھری جو تھے وڈیرے، تو مولوی صاحب سے، مولوی صاحب وہ تو پانی لے آؤ، چاہ لے آؤ کرو، مہمان آئے، حکے یہ چیلم جگ پا کے لے آؤ۔ مولوی صاحب کم کر رہے ہیں چودھری۔ کوئی ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑو یہ امامت کے امامت ہے یہ، اس نے کہا مانگ کے کھا لو تھی کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ مجھ سے کام کراتے ہیں نا، میں بھی ان کو بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہوں۔ جیسی روح ویسے فرشتے، میں بھی بغیر وضو کے چلا رہا ہوں کام ان کا۔ تو اللہ معاف فرمائے، عالم جو ہوتا ہی حق بیان کرنے کے لیے ہے، حق بیان کے۔ اکیلے لوط علیہ السلام اللہ کے رسول اتنے لوگوں کو جی برائی سے روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کام جو تم کرتے ہو یہ جہان والوں میں سے کسی نے بھی کام نہیں کیا، تم یہ کر رہے ہو کام، کیا کر رہے ہو؟ برائی والا کام، برا کام کر رہے ہو تم۔ اسی طرح شرک جو شروع ہوا یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا، یہ وہاں سے شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام، پھر اب تک یہ شرک آ رہا ہے، وہاں سے چلا ہے اب تک آ رہا ہے، چلا ہزاروں سال ہو گئے۔ اس طرح کہ عبداللہ بن سبا یہودی منافق ہوا، یہ اللہ کے نبی کے صحابیوں کا سب سے پہلا دشمن ہے، عبداللہ بن سبا منافق یہودی۔ تو وہاں سے سلسلہ چلا، چلتے چلتے ابھی شیعہ لوگ آ گئے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابیوں کے دشمن ہیں، حتیٰ گالیاں نکالتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور یہ ثواب سمجھتے ہیں تبرہ کو۔ صحابہ کرام جتنی گالیاں نکالی جائیں گی اتنا ہی ثواب ہوگا، ان کا عقیدہ بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آج تک اللہ کے نبی کے روضے کے علاوہ پورے عرب کے اندر کوئی مزار نہیں ہے، جتنے بھی شہر ہیں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پورے عرب کوئی مزار، کوئی دربار، یعنی جو حاجی حضرات جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ گئے تھے، مکے میں گئے، مدینے میں، جدے میں، بس اللہ کے نبی کا ہی روضہ ہے بس۔ یہ بھی انہوں نے بنایا ترکیوں نے، پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، بس ٹھیک ہے، ابھی بس ایک ہی روضہ کافی، اور کیا کرنے روضہ۔ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، افغانستان میں تھوک کے حساب سے اللہ کے نبی کے روضے کی طرح ہی روضے بنا رہے ہیں۔ یہ شرک فی النبوت ہے، یاد رکھنا، شرک فی النبوت ہے۔ یہ کیوں بناؤ؟ اللہ کے نبی کے روضے کا مقابلہ کیوں کرو؟ تم کون ہوتے ہو؟ بس ایک اللہ کے نبی کے روضے پر اسی کو قبول کر لو، بس ٹھیک ہے۔ بنا رہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ایسے مزار پاکستان میں 300 ہیں، بڑے بڑے 300 مزار، بابا فرید علیہ رحمہ، سلطان باہو یا اور بڑے بڑے 300 مزار ہیں یہاں بڑے بڑے، اور ان مزاروں کے علاوہ اور مزار اتنے چھوٹے، وہ تو تھوک کے حساب سے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی گاؤں خالی ہوگا جہاں نہیں کوئی مزار برباد ہوگا، گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں چھوٹے چھوٹے سینکڑوں مزار ہے جی، کگی شاہ، گگو شاہ، چٹانکی شاہ، چوڑ شاہ، یہ جائے نا آپ چنیوٹ کو یقین جانے دیکھ لیں آپ جا کے، چوڑ شاہ، چوڑے شاہ بن گئے، استغفر اللہ۔ دیکھو کیا ہو گیا لوگ، چنیوٹ کو آپ جائیں رستے میں جاتے جاتے دائیں طرف ایک مزار آتا ہے، اس کو لے کے چوڑ شاہ، چوڑے شاہ بن گئے جی، ہاں قسم قسم کے بن گئے شاہ۔ اللہ اور اللہ ماشاء اللہ ان مزاروں پہ کیا ہے، کوئی ہوگا کوئی پاک صاحب، ورنہ شرک ہو رہا ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں۔ جب ان پہ عرس لگتے، میلے لگتے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے، بلکہ عورتیں ناچتی ہیں، دیکھ لو جا کے، عورتیں ناچتی ہیں باقاعدہ۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے بتلایا کہ میں ہندوستان میں گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں ایک مزار کا عرس ہو رہا تھا، عرس شریف،
عرس ہو رہا تھا. وہاں کے جو مزار کے مجاور ملنگ تھے وہ چادر چڑھانے کے لیے قبر پہ کسی ہندو وزیر کو لے کے آئے. ہندو وزیر کو، ہندو کیا چڑھانی ہے، مرنا ہی ہٹنا تو مسلمان ہندو کو لائے، وہ 4 پیسے ہی دے گا. وہ ہندو وزیر جب آیا اس نے دیکھا کہ اللہ جس بزرگ کا وہ عرس ہو رہا تھا اس کی قبر کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں. اس ہندو وزیر نے کہا مسلمانوں پہلے تو میں سمجھتا تھا ہمارے تو تمہارے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن ہمارے تمہارے طرف میں نا تھوڑا ہی فرق ہے. ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، تم پڑی کو پوج رہے ہو، بس اتنا فرق ہے. باقی کوئی کم ہو گیا سارا ہے، کوئی کم چھڑیے ہی نہیں. کافرہ مشرک جو یہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں، ہر کام ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو یہ سب سے پہلے اس برائی کے موجد ہیں لوط علیہ السلام کی قوم، بے حیائی برائی مردوں کے ساتھ. فرمایا انکم لتاتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کی غرض سے سوائے عورتوں کے. اور اس کام کے لیے تو اللہ پاک نے عورتیں پیدا فرمائی. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مردوں کے پاس جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عورتوں سے نکاح کرو، یہ اپنا مقصد غرض پوری کرو عورتوں کے ساتھ. یہ تم مردوں کے ساتھ، یہ تو ہے اس لیے اللہ نے نہیں بنایا. اس کام کے لیے اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے. عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اپنا کام چلاؤ. تم عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں دیکھو اللہ پاک کی حکمت. عورت کے وجود سے کیا ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو مرد کے وجود سے پھر وہ بچے نسل کو باقی رکھتے ہیں، نسل باقی رہتی ہے بچوں کے ذریعے سے. اور اگر مرد کے ساتھ برائی کی جائے تو سوائے گناہ کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے نہیں. پر سے اس کام کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے. فرمایا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کی غرض سے آتے ہو. فرمایا بل انتم قوم مسرف ہو، تم قوم حد سے بڑھنے والی ہو. تم حدیں کراس کر گئے ہو، جو اللہ نے حدیں قائم کی ہے، بڑھ گئے ہو، عبور کر گئے ہو حدیں. جائز کو چھوڑ کے نجائز کو پسند کر رہے ہو، حلال کو چھوڑ کے حرام کو تم پسند کر رہے ہو. قوم مسرفون ہو تم، حدوں سے بڑھنے والی قوم ہو تم. تو کیا جواب دیے؟ وما کان جواب قومہ، 4 لاکھ قوم کوئی جواب نہ آیا نبی کی بات کا، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، یہ کہا سب نے کہ ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو. تم لوط کو لوط کے ساتھیوں کیا کر دو؟ اپنے بستی سے ہی بستی سے نکال دو، سدوم سے. انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں. اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، ہم کو گندے کہتے ہیں. یہ گندوں میں پاکوں کا کیا کام ہے؟ نکالو ان کو بستی سے. یہ انہوں نے مذاق کرنے کے لیے بات کہی، لیکن وہ تو نا لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال سے پھر اللہ پاک نے اپنے حکم سے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالا ہے. لوط علیہ السلام کے پاس 3 یا 12 فرشتے آئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، بڑے سونے بن کے شکلاں. یہ ہمارے تو کچھ بھی نہیں لڑکے، بڑے خوبصورت بن کے آئے. 12 لڑکے یا 3 لڑکے، کپڑے بڑے خوبصورت پائے ہوئے ہیں. اور بستی میں آئے، پتہ تھا ان کو لوط علیہ السلام گھر کا. بستی میں آ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہم نے لوط علیہ السلام کے گھر جانا ہے، اس کا گھر ہے کیا؟ بستی والوں نے پوچھا، بستی والوں نے بتلا دیا. وہ لڑکے دیکھ بھی لیے. وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے. جب لوط علیہ السلام گھر میں آئے مہمان بن کے، فرشتے لڑکوں کی شکل میں، قرآن کہتے ہیں 12واں پارہ 11 ہے، سی ابہم، لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے. وذاق بہم ذرا، ان کی وجہ سے اپنے دل میں تنگی محسوس کی. یہ کیوں آ گئے؟ ان کو آنا نہیں چاہیے تھا. فرمایا ان ھذا یوم عصیب، یہ بڑا سخت دن ہے. یہ نبی کہہ رہا ہے. اب یہاں سے آپ عقیدہ بنائیں کہ جب تک نبی کو اللہ کو غیب کی بات نہ بتلائے تو نبی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا. بناؤ عقیدہ. یہاں لوط علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، فرشتے سامنے 3 یا 12 انسانی لڑکوں کی شکل میں پریشان ہو رہے ہیں. وہ انسان ہی سمجھ رہے ہیں، ان کو فرشتہ پتہ ہی لگے فرشتے نہیں، اللہ نے بتلایا.
لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، ہر شے کا پتہ، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دن بڑا سخت ہے اس لیے کہہ دیا، پریشان ہوئے، یہ پتہ نہیں چلا عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب یہ کس کی صفت ہے بھائیو؟ یاد رکھ لو، ذرے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ ہاں، اگر اللہ نبی ولی کو بتلا دے غیب کی پھر پتہ چل جاتا ہے، جب تک اللہ نہ بتلائے یہ عقیدہ بنا لو نبی ولی کو غیب کی بات کا، بلکہ سامنے پڑی چیز کا نہیں پتہ چل سکتا، یہ تو آپ کے سامنے ہے، 12واں پارہ آئے گا وہاں تفصیل سے واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ پریشان ہو گیا اللہ کا نبی، سی ابھی وذاق بہم، ذرا دل میں تنگی محسوس کیو ہو، یہ کیا ہو گیا؟ کہ ان ھذا یوم عصیب، کوئی بڑا سخت دن ہے میرے لیے، سخت دن ہے۔ نہیں سمجھ سکے یہ فرشتے ہیں، انسان ہی سخت، یہ مہمان ہے۔ اللہ وہی قوم نے لوط علیہ السلام پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ تمہارا مہمان جو بھی آئے نا تم نہ رکھا کرو، ہمارے حوالے کیا کرو، وہ ہمارے اداروں میں بیٹھکوں میں وہ ہم رکھیں گے، تم نہیں رکھ سکتے اپنے مہمان کو، ہمارے حوالے کیا کرو۔ تو قوم کو پتہ چل گیا، بارے میں آ رہے، قوم دوڑتی ہوئی آئی، دوڑتے ہوئی خوشیاں مناتی ہوئی ابھی آج سے گل بن گئی ہے، دوڑتی ہوئی آئی۔ لوط علیہ السلام کا مکان بند تھا، دروازہ وغیرہ، جو مکان کو گھیرا پا لیا قوم نے، کہا لوط وہ جو مہمان ہے وہ ہمارے حوالے کر۔ اب لوط علیہ السلام کیسے مہمانوں کو حوالے کرے، نبی تھے اللہ کے، فرمایا فاتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، مجھ کو مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، وہ جان دیو، چھڑ دے کم، میری قوم کی جو عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنا کام چلاؤ، یہ چھوڑ دو اس کام کو۔ قوم نے کہا لوط تو جانتے ہی ہے کہ عورتوں سے ہماری کوئی غرض نہیں، تو جانتے ہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، تجھے پتہ ہی ہے، بس یہ مہمان ہمارے حوالے کر۔ لوط علیہ السلام نے مہمان حوالے نہ کیے تو بے ایمان لوط علیہ السلام کے مکان کی دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے، اندر فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام، اللہ ایک کوئی کافی ہے، ایک کوئی کافی ہے۔ اندر آئے جب وہ بے ایمان، جبریل سے ایسے ہاتھ کا اشارہ ایسے کیا ہے، وہ سارے اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے، کہنے لگو یہ مہمان نہیں، یہ تو جادوگر ہے، لوط علیہ السلام کے جادوگر ہے، مہمان نکلو، بھاگو بھاگو، پھر دوڑے وہاں سے، اب دوڑ گئے، بھاگ گئے گھر چھوڑ کے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی اب ایسے کرو، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تم نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو، تم دیکھو میرا ہوتا کیا ہے۔ ویسے تو رات آ رہی ہے نا، رات کے کسی حصے میں اپنے جو آل ہے کوئی مومن مرد، کچھ رات کہتے ہیں کہ تھوڑے مومن بھی تھے، کچھ کہتے کچھ بھی نہیں تھا، تو 2 بیٹیاں صرف ان کے ساتھ ایمان والی، ایک آپ تھے، بیوی کافرہ تھی جی۔ تو یہ پھر رات کے حصے میں لے کے چلے ہیں، اپنی بیٹیاں تھیں یا ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہوں گے، تو ان کو حکم تھا پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، جس نے دیکھ لیا بس وہ پیچھے ہی رہ جائے گا، پھر نہ کہنا ہاں پیچھے نہیں دیکھنا، بس نکل جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو بس یہ۔ لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو یا کوئی 2-4 مسلمان ہوں گے ساتھ لے کے چلے، تو بیوی ان کے ساتھ چلی ہی نہیں، اگر چلی ہے تو اسے پیچھے مڑ کے اس کو پتھر بجا آگے کوئی، بس پیچھے ہی رہ گئی بیوی، یہ کافرہ تھی۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے پھر پر پہ یا ہاتھ پہ یہ 5 بستی تھی اٹھائی، 5 بستیاں، یہ اللہ کی طاقت۔ لاؤ آپ کو یورپ کا سائنسدان 5 بستیاں 4 لاکھ افراد ایسے اوپر لے گئے آسمان کے قریب۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ جو بستیوں کے کتے تھے ان کے بھونکنے کی آواز آسمان والوں نے سنی، مرغے بول رہے تھے، ان کی آواز آسمان قریب لے گئے، آسمان والوں نے سنی ان کی آوازیں، بس وہیں سے ایسے اٹھ دی، ایسے 5 بستیاں۔ یہ قرآن ہے، ایسے دیر و زبر کر دیا کہ الٹی، یہ کام الٹا کرتے تھے بے ایمان، الٹی ہی سزا دی گئی ان کو، الٹی دیر و زبر کر دیا، اور اوپر سے پتھر برسائے۔ یہ 12ویں پارے میں آ رہا ہے، بستیاں الٹی، ان پر پتھر جو ارد گرد تھا ان کے پتھر برسے، ان پہ ہی پتھر برسے، اور وہ بستیاں بیت المقدس کے نزدیک الٹی ہوئی آج بھی موجود ہیں۔ ہاں جی،
آج بھی موجود ہیں. ان کو بحر لوط یا بحر مید کہا جاتا ہے ان بستیوں کو. لیکن ان بستیوں کو پانی جو ہے، پانی ہے ان میں، وہ سمندر کے پانی سے نیچا ہے پانی. ان بستیوں میں جو پانی کھڑا ہے، الٹی ہوئی بستی. اللہ اکبر. اور ان کے جو پانی ہے اس میں نہ کوئی مچھلی رہ سکتی ہے زندہ، نہ کوئی مینڈک، کوئی جانور زندہ اس پانی میں رہ ہی نہیں سکتا. اللہ پاک کا قہر، اللہ پاک کا عذاب اب تک باقی ہے. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں، قرآن اللہ کا ہم کو بتلا رہا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بچا لیا ہم نے اس کو. کس کو؟ لوط کو. اللہ، ہم نے بچایا اس عذاب سے، ورنہ نہ بچ سکتا. ہم نہ بچاتے، ہم نے نہیں خود بچا. اللہ نبی خود نہیں بچ سکا. نبی کی جو بیٹیاں تھیں وہ ولیہ نہیں تھیں. کون ہے ان سے نبی کی بیٹی سے ولی کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی بیٹی جو مومنہ ہو، ایمان والے، اللہ کی ولی ہوتی ہے. یا جو اس کے ساتھ اور لوگ تھے وہ بھی ولی تھے. تو نبی کو بھی اللہ نے بچایا. وَأَهْلَهُ، اس کے اہل کو، جو بیٹیاں تھیں یا کوئی ساتھ ساتھی تھے مسلمان. اللہ پاک فرما رہا ہے سب کو ہم نے بچایا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر جو اس کی بیوی تھی اس کو نہیں بچایا. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں سے، وہ پیچھے ہی رہ گئی کافروں کے ساتھ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر برسایا ہم نے ان پہ برسانا. یہ پتھر برسے، ان کے 12ویں پارے میں آ رہا ہے، پتھر اوپر سے برسے. الٹا بستی کو الٹ دیا گیا، پھر پتھر برسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا کے اکا دکا کیس آئے ہیں، لیکن یہ کوئی کیس نہیں آیا. بدفعلی والا کیس کوئی نہیں آیا اللہ کے نبی کے دور میں، اللہ کے نبی کے سامنے. کچھ چھٹ کے کوئی کام ایسا، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے ایک کیس کوئی نہیں آیا. تو اب یورپ نے کیا کیا ہے، یورپی ممالک جتنے بھی انہوں نے باقاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ 2 مرد رضامندگی سے یہ کام کر سکتے ہیں. اب دیکھ لیں ان کی تہذیب بھائی بنی. بڑے اونچے لوگ نے، جی مولوی صاحب تسی کی بڑھایا کی تھوڑے کو دیکھو ترقیاں کر کے، ان کی تہذیب ہے ان کی بھائی مانوں کی کہ 2 مرد رضامندگی سے یہ کام کر سکو. کر رہے ہیں وہ لوگ. نہ ان کو اپنے باپ کا پتہ ہے ہمارا باپ کون ہے. سیانے کہتے پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھاوے. وہ جس تہذیب میں باپ کا ہی پتہ لاٹ کے، جو اس تہذیب میں کیا تہذیب ہے، وہ کوئی تہذیب نہیں ہے. بس اسلام کی یہ تہذیب، اعلیٰ تہذیب ہے، یہ سچا سچا مذہب ہے. اس سے زیادہ سچا سچا مذہب کوئی ہے ہی نہیں یاد رکھنا. اسلام میں دیور سے بھی پردہ ہے کہ نا، جیڑ سے بھی پردہ ہے. ہم لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دیکھو اسلام نے دیور سے ہی پردہ ہے، جیڑ سے ہی پردہ ہے. تو یورپی تہذیب میں پتہ یہ جو ہو رہا ہے آپ کو، کیا تہذیب ہے، گندی تہذیب ہے. نہ باپ کا پتہ ہے، اور 2 مرد آپس میں یہ نظام یہ کام ہو رہا ہے وہاں. اللہ پاک ہمارے فانظر، یہ خطاب نبی کو ہے لیکن سمجھایا سب کو جا رہا ہے. فانظر، او لوگوں دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا انجام پھر مجرموں کا. مجرموں کو کیسے لتر جتیاں پڑی، کیسے پھر ہلاک ہوئے. فانظر، دل کی آنکھوں سے نہیں اس سے دیکھو، دل کی آنکھوں دیکھو، لار آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں غور کرو. مجرموں کا انجام پھر کیا ہوا، کیسے تباہی آئی، کیسے اللہ پاک نے ہلاک کیا. اللہ اکبر کبیرہ. لکھا اس امت کے علماء نے کہ آدمی اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، حرام ہے بالاجماع یہ کام. اور جانوروں کے ساتھ بھی یہ کام حرام ہے. جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، صرف بندر یہ کام کرتے ہیں. بندر ایسے جانور ہیں. خنزیر بے حیا ہے، بندر یہ کام کرتے ہیں، بے حیائی والا. تو اللہ پاک نے جب قوموں کی شکلیں بدلی، ان کو بندر بنایا اور خنزیر بنایا، اور کوئی جانور نہیں بنایا. نہیں سمجھے تم؟ بندر یہ کام کرتے ہیں، اور خنزیر کیا ہے، یہ بے حیا ہے، اس میں غیرت نہیں ہے. یہ سب چلتے ہیں نر ایک مادہ کے ساتھ. وہ اور جانور میں اس میں کوئی غیرت نہیں ہے، نہ بندر میں نہ اس میں. یہ بے غیرت ہیں، بے حیا جانور ہیں. اللہ پاک جب قوموں کی شکلیں بدلی تو کیا بنایا، ان کو بندر بنایا اور کوئی اور جانور نہیں بنایا. دیکھو اللہ پاک. اللہ اکبر کبیرہ.
یہ لوگ بتلاتے ہیں جو سن 8 میں یہ زلزلہ آیا تھا یہاں بالا کوٹ میں کشمیر میں، کتنی تباہی ہوئی ہے وہاں. لوگ وہاں جو دیکھ کے آئے نا منظر، لوگوں سے کچھ باتیں پوچھ کے آئے، انہوں نے بتلایا، مجھے بتلایا کہ وہاں زنا بھی بہت تھا اور یہ برائی بھی بہت زیادہ تھی. دونوں برائیاں بہت کثرت کے ساتھ تھیں، اور بھی گناہ، یہ برائی بہت تھی زنا کی. انگریز آتا تھا وہاں انجوائے کرنے کے لیے، ہاں شرابیں پینے اور برائی کرنے کے لیے، اور یہ لڑکوں والی برائی یہ بھی عام تھی وہاں. اللہ پاک ان پہ غصہ چڑھا، اللہ پاک نے ان کے مکانوں کو بیٹھے کو توڑ کے اوپر سے برسایا، گھروں میں ہی ان کو برباد کر دیا، نکلنے کا موقع نہیں دیا. ایسا زلزلہ آیا، بیم لینٹر شینٹر سارے توڑ کے اوپر سے برسا دیا. اللہ پاک غصہ آیا، جتنا پتھر برسے تھے ان پہ اللہ پاک نے یہ برسا دیا ان پہ. تو فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، لوگوں دیکھو مجرموں کا انجام پھر کیا ہوا. آئندہ بھی جو یہ کرے گا اس کا انجام بھی ایسے ہی. عمل کی توفیق دے بھی اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے. ولوطا اذ قال لقومہ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا رسول بنا کے، اذ قال لقومہ، جبکہ کہا اس نے واسطے اپنی قوم کے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی والا کام، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کیا تم سے پہلے اس گناہ کو من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی نے بھی. انکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم کیا ہو، حد سے بڑھنے والی قوم ہو. وما کان جواب قوم ہی، نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر کہا انہوں نے، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، اپنی بستی نکالو ان کو. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ کیا ہے، یہ پاک لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پاک ہیں، ہمیں گندا کہتے ہیں. گند پاکوں میں کیا کام ہے، گندوں میں رہنے کا. یہ مذاق کرنے کے لیے بات انہوں نے کی، نکالو ان کو. فانجیناہ، بس نجات دی ہم نے اس کو، واہلہ، اور اس کے اہل کو. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا حسین علیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ پڑھ کے آئے دارالعلوم دیوبند وہاں ہندوستان سے. تو وہاں بچرا، یہاں ایک دیکھو سنا قصبہ ہے ایک میاں والی کے قریب، وہاں بچرا، تو یہاں ہی آگے ان کا گاؤں تھا. تو یہاں جب یہ آئے، عالم تھے بہت بڑے، تو قوم نے ان کا بہت استقبال کیا، بہت استقبال. اتنا بڑا عالم آیا، ہمارے گاؤں کا عالم بن گیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے عید پڑھانی تھی، ان کے گھر سے لے کے عیدگاہ تک لوگوں نے قالین بچھائی کہ ہمارا عالم اس پہ چل کے آئے گا، اس پہ چل کے جائے گا گھر کو. اتنی عزت کی احترام کی، عالم ہے. لیکن جب انہوں نے یہ مسئلہ توحید سنایا ہے جی، وہی لوگ مخالف ہو گئے، پتھر مار مار کے بستی سے ہی نکال دیا، وہاں بچرا سے نکال دیا پتھر مار مار کے. ان کی زمین تھی بہت بڑی، ہاں وہاں بچرا کے قریب بہت زیادہ زمین تھی، اپنی زمین میں انہوں نے ڈیرا لگا دیا. ڈیرا قرآن کے مفسر تھے، بہت بڑے قرآن جانتے تھے. تو لوگ سمجھنے کے لیے آ گئے، طالب علم بڑے بڑے مولوی آئے، فارغ ہو گیا وہاں آئے. تو مفسر قرآن تھے، تو کیا کرتے تھے، خود ہل چلاتے تھے. ہاں جی، اپنی زمین میں خود ہل چلاتے تھے. جو بیل آگے ہوتے تھے تو جب موڑتے تھے ان کو سبحان اللہ کہہ کے یا اللہ اکبر کہہ کے ایسے وہ چلتے تھے، رکتے تھے. ان کلموں کے ذریعے سے وہ. تو جو غلہ پیدا ہوتا زمین میں سے وہ خود بھی کھاتے تھے اور طالب علموں کو کھلاتے تھے. تو بچے کہنے لگے ابا جی کماتے تم کھا یہ جاتے، پتر ان کی برکت سے ہم کھا رہے ہیں. ہاں یہ اللہ کے مہمان ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. سینکڑوں مولوی طالب علم وہاں چلے گئے. اور پڑھاتے کیسے تھے، حل بھی چلا رہے ہیں، قرآن بھی سمجھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حل بھی چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن جی اب تو بیٹھے ہیں نا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. قرآن پڑھنے والے، قرآن کا ذوق و شوق رکھنے والے، ساتھ ساتھ قرآن سمجھ رہے ہیں. سارا دن یہ کام ہو رہا ہے. کہاں سے لاؤ گے ایسے مولوی، کھلا دے دو جتنی میرے پاس اپنی لا کے دے دو، ہٹتے ہی نہیں مولوی. ہاں جی، ابھی عید کا چاند نہیں نظر آتا، میٹر پہلے لمبے اشتہار، میٹر ہاں جی، بہترین بس ساری کلکڑے اسی بہترین بس سانو دے دو. جی ایک صاحب کا 10 مولوی چکر مارتے، چوہدری صاحب خیال رکھا جی کھل
دوجا آ گیا تو بھائی میری ہی لا لیا دیکھ میں کھلا کتوں لیا یہ کھل کے تھی نہ کرو یہ تاری بیل جی ہاں یہ اتنا کر لو جس قابل تم وہ تھوڑا کر لو کھلا دے اپنا کام چلانا سارا کھانا پینا کھل دے دو کھل دے دو یہ عالم نے کہاں سے لاؤں گے ایسے عالم جو خود کما کے تار کھلا کے سارا دن حل بھی چلا رہا ہے اللہ کا شعر قرآن بھی سمجھا رہا ہے الحمدللہ اتنے کوئی چلک اللہ نے پیدا کیے آپ کے دلوں میں الحمدللہ کوئی نقشہ اللہ یہ لا رہا ہے انشاءاللہ دعا کیا کرو اللہ اب قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے اب ہم ٹوٹے نا جوڑا بھی تو نے ہے اور اب جڑے رہے ہم یہ بھی تو نہیں جوڑ رہے ہیں اب یاری ٹوٹے نا اللہ پاک چلتا رہے نہیں یاری ٹوٹے گی انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دیکھ لو گے انشاءاللہ جو ہوگا دنیا میں دیکھ لو گے انشاءاللہ بھائی اس کلاس کو آباد کرو یہی نہیں ہم نے ٹھہرنا ہم تو آگے جانا ہے کیونکہ یہ کلاس بڑھنی چاہیے کہ نا آ جاؤ ماشاءاللہ 35-40 ہو گئے اللہ کرے 80 ہوں 100 ہوں برائی کے لیے تھوڑے کامیاب ہوتے ہیں ایک کرکٹ کا میچ لگ جائے تو بازار میں جی پہلے ہی آگے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سینکڑوں آدمی دیکھ رہے ہیں بڑے شوق دیکھ جب ہار جاتے ہیں گالی نکالتے آتے ہیں جی اس نے جوا لایا تھا فلال ہے کر دیتے برائی کے اڈے کامیاب ہو رہے ہیں چائے کے ہوٹل چل رہے ہیں کامیاب 4 گاہک 8 گاہک سارا دن رات ہی چل رہے ہیں یہ بھی کلاس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اگر ہو جائے گی یہ کامیاب تو کتنا اللہ پاک کا کرم ہوگا یہ سب نے ارادہ کرنا ہے اس کی آباد اس کی دعا بھی کرنی ہے دعا کرنی ہے اللہ اس کو نظر بد سے بچانا اللہ اس کی حفاظت کرنا اس کے اسٹوڈنٹوں کی حفاظت کرنا کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈالے دل میں کوئی آدمی نہ بہکائے کوئی اسٹوڈنٹ کو لے جائے اللہ اس کلاس والوں کی حفاظت کرنے کے تمہیں اللہ ان کے دل مضبوط کرنے ہیں قرآن کے لیے ان کے عقیدے اتنے پکے کر دے قرآن کے ساتھ اللہ اینٹوں سے لوہے سے بھی زیادہ پکے ہو جائے ان کے عقیدے پہاڑوں کے برابر شرک آ جائے پھر بھی ایمان میں ذرہ برابر فرق نہ آئے اتنا پکا کر دے ان کو دعائیں مانگے اور دعا بھی کرے کوئی اپنا ساتھی ہے کوئی بھائی ہے کوئی برادر ہے کوئی دوست ہو یار آؤ تو صحیح کلاس میں تم کیوں نہیں آتے تمہیں قرآن کی ضرورت یہ سب کو ضرورت ہے اس کی اللہ نے سب کے لیے بھیجا ہے آؤ تو صحیح ایک دن نہیں اچھا لگے گا بھائی نہ آنا انشاءاللہ جو آ گیا نا تو اللہ کے ہاں قبول ہو گئے انشاءاللہ نہیں جائے گا یہاں سے یہاں پر قرآن کی وجہ سے بیٹھے ہو قرآن کی محبت میں بیٹھے ہو یہ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے اللہ کرے آپ اسی طرح بیٹھتے رہیں اور یہ اللہ قرآن کی کلاس جو ہے یہ اسی طرح آباد رہے اور بڑھتی رہے انشاءاللہ میں تو یہ دعا مانگی ہوں کہ یا اللہ مجھے موت نہ جب تک کہ تیرا گھر نہ بھر جائے اسٹوڈنٹ یہ میرے دعا مانگی ہوئی ہے اب دیکھو قبول کرنے والا اللہ ہے امید ہے انشاءاللہ یہ بڑھ رہا ہے سلسلہ اللہ بڑھائے گا جی ہر آدمی میں نے تو جانے ہی جانا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا دوسرے اپنی نہیں فکر کرنی دوسرے کی فکر کرو بھی دوسرے بھائی آ جائے ساتھی آ جائے جی اس لیے اس طرح مضبوط ہوں گے وہ کر کے دکھائیں گے پھر ہے بات بنے گی انشاءاللہ جی کرنے ہی کچھ نہیں ہے جی میں مثال دیتا ہوتا میں سنتا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے یہ نہیں ہونا شادی کے لیے آدمی کتنا کرتا ہے رکشے میں جا رہا ہے چاند گاڑی بھر کے آ رہا ہے جا رہا ہے پھر جا کے شادی ہوتی ہے پتہ نہیں کوئی کامیاب ہونے کی ناکام ہونی ہے کوئی پتہ نہیں ہے جی تو یہ تو کامیابی ہے بھائی اس میں تو ناکامی ہے ہی نہیں ذرہ برابر بھی اس میں ناکامی نہیں ہے تو کامیابی ہے خلوص کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے آپ یہاں آئیں خلوص کے ساتھ آئیں ذوق و شوق کے ساتھ آئیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کے ہاں اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ عالم پھر سردیوں کی راتوں میں صبح کو اٹھتے تہجد کے وقت اور کنویں میں سے پانی نکالنا خود گرم کرنا کچے لوٹوں میں بھرنا پھر طالب علم کو اٹھانا پتو اٹھو اللہ قرآن سمجھو اور مولوی کو سننے مار کے اٹھانا پڑتا نماز واسطے بوئے کھڑکانے اٹھو مولوی صاحب ٹائم ہو گیا سنتے ہی پئے والے تک یہ ہو رہا ہے ایک بچہ بیٹھ گیا طالب علم ٹھنڈا پانی کھودا سردیاں دی رات ہے یہ گرم کون کر رہا دیکھا حضرت صاحب گرم کر رہے ہیں حضرت صاحب خوب کیا پانی نکالا گرم کیا لوٹو ساجی یہ کم کیوں کر دیا پتر کی ہو گیا تینوں وہ میری نیکی تھی تو کیوں اس کو ضائع کر رہے ہیں جو اللہ کے لیے کر رہا تھا بس خاموش ہو جا بس چل سنا ہے کہ اس علاقے میں کچھ سانپ آ گیا سانپ ڈرانے لگ گیا طالب علم کو لوگ بہت بڑا سانپ حضرت صاحب نے کہا جاؤ شیر سے جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ سانپ کو پکڑ کے لاؤ وہ چک کے لے آیا سارے سب
تو کندھوں پہ طالب علم اٹھا کے لیا، بہت بڑا سا لیا پھینک دیا، فرمایا چلا جاؤ علاقہ چھوڑ کے، یہاں پتہ نہیں لگا سانپ کہاں گیا۔ ہاں ان بزرگوں کی کرامتیں بہت ہیں۔ ہاں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ قرآن بیان کرنا، نبی کا فرمان بیان کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ فانجیناہ واہلہ، بس بچا لیا ہم نے اس کو، لوط کو، اس کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر بیوی اس کی، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں سے، وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر برسایا ہم نے ان پہ برسانا، اوپر سے پتھر برسے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، محبوب دیکھو کیسے انجام مجرمین کا۔ اچھا بھی کل کو یہ پارہ الحمدللہ یہ پورا ہو رہا ہے، 8واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جس طرح آپ حضرات آ جائے ہیں نا، اسی طرح سب نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چائے وغیرہ بھی انشاءاللہ ہوگی اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ دعا مخ العبادت، دعا یہ عبادت کا مقصد ہے، اللہ سے ہم مانگیں گے، اللہ سے، اور کلاس کے لیے مانگیں گے، اسٹوڈنٹوں کے لیے مانگیں گے، پوری امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ سب نے آنا ہے، جو ساتھی غیر حاضر ہیں ان کو فون کر کے سب بلاؤ، تاکہ سب ساتھی اس 8ویں پارے کے اختتام میں سارے شامل ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اٹھا گئی یہ، اٹھا یار اس کو، اسماعیل کر دو وہ اسماعیل صاحب نے بند کرے۔ کوئی 1 گھنٹہ مجھے دے کیا بھی آپ کہیں گے نا، کلاس ویسے شروع ہو گئی ہے۔